السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ خطوط کا سلسلہ ابھی رکا ہی تھا کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھ دیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ یہ خط ذرا مختلف ہے۔ نہیں، اس خط سے زیادہ مختلف ایک اور چیز ہوئی ہے۔ نہیں مہدر پنجودہ صاحب عمران خان صاحب کے وکلا میں شامل ہیں، نوجوان وکیل ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خط کو ابھی رکھ لیتے ہیں اس کے بعد، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی جانب سے جس طرح لاقانونیت کی سرپرستی کی جا رہی ہے، یہ نہیں مہدر پنجودہ صاحب کے الفاظ ہیں، ہر سرپرستی پر انعام و کرام سے نوازا جا رہا ہے۔ اچھا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے ان کی مدت میں توسیع بھی کی جا رہی اس ہے۔ بات نہیں مہدر کے پنجودہ حوالے صاحب، سے وزیر اطلاعات صاحب کہہ چکے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، میں پہلے بھی اس پر ہم بات کر ہی چکے ہیں کہ حکومت کی بات پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں سماعتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے والے انسان وہ ہیں میڈیا نہیں دیکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ بتا دیں اس بارے میں بات کرنی۔ نہیں، وہ کئی دفعہ ثابت کر چکے کہ وہ میڈیا دیکھتے بھی ہیں، اس بارے میں بات کر چکے۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے نام خط لکھا ہے، جس میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر ریاستی ظلم کی نشاندہی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے خط میڈیا کو جاری کر دیا، جو کہ 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ خط جاری کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے حماقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ایک کام ایک سے زیادہ بار کریں اور نتیجہ جو ہے وہ مختلف چاہیں، یہ حماقت ہے۔ یعنی آپ نے ایک کام کیا، پھر وہی کام کیا، پھر وہی کام کیا، اور آپ چاہ رہے ہوں کہ ہر بار نتیجہ مختلف آئے، تو یہ حماقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں، جو کر رہے ہیں، اس کو حماقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ مظالم ہو رہے ہیں، یہ درخواست کئی بار کی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے پاکستان کا ایک بڑی جماعت کا سربراہ موجود تھا۔ کس سے شکوا کریں؟ میں اس کو مکمل کروں۔ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کا سربراہ موجود تھا، اور وہ یہ کہا تھا میرے گھر پہ چھاپا پڑ گیا، پولیس گھس گئی ہے۔ اور کیا جملہ آیا تھا سامنے سے؟ ہم تھانے دار تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ ایک عدد حماقت ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کس سے شکوا کریں؟ یہاں جو ہے نا، وہ اپنی تمام گزارشات، اپنی تمام شکایتیں، اپنا تمام احتجاج اس وقت ایک ہی میڈیم ہے، وہ ہے سوشل میڈیا، کیونکہ میڈیا تو چلا نہیں رہا، وہاں رکھتے جائیں، یا پبلک اسپیچز میں، پبلک فورمز پہ رکھتے جائیں۔ عدالت سے شکایت مت کریں۔ خط لکھا ہے نا، تو یہ شکایت ہے، حالات کا بیان ہے۔ عدالت سے یہ حالات کا بیان نہ کریں، عدالت جائیں درخواست لے کر، اور درخواست لے کر بھلے ناکام ہو، اس میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، تو پتہ چلنے کا موقع دیں، شکایت نہ کریں عدالت سے۔ اب بتائیں۔ خط چیف جسٹس کے آفس کو مل گیا ہے۔ جو کچھ ظلم ہمارے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری چیف جسٹس پر عائد ہوتی ہے۔ نہ چیف جسٹس نے خود انصاف کیا اور نہ ماتحت عدالتوں سے انصاف دلایا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ پچھلے بہت دنوں سے بائی الیکشن کے اعلان کے بعد تمام ورکرز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ورکرز کی فیملیز کے ساتھ بدسلوکی معمول بن گیا ہے۔ طاقتور لوگوں کے پرانے ایجنڈے کے ظلم کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔ ان کی کوشش ہے بائی الیکشن کو یعنی کہ ارریلیونٹ کیا جائے، نیوز نے املا بھی غلط لکھا ہوا ہے، ارریلیونٹ کیا جائے، مختلف آروز سے خالی کاغذات پر دستخط کروائے جا رہے ہیں، نہ ماننے والے آروز کو پکڑ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ باجوڑ والا جو اب دیکھیے نا، آپ یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں، کیا ان تمام چیزوں کے ایویڈنسز مسلسل سوشل میڈیا پر نہیں آتے رہے؟ آتے رہے۔ بالکل آتے رہے۔ ٹیلی ویژن پہ اس کی کوریج نیوز بلیٹنز میں، بریکنگ نیوز میں، یا ویسے ہو کہ آپ کا نمائندہ موقع پہ موجود ہو اور اس کو کور کراؤ، یہ تو نہیں ہوا۔ ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ ڈسکس ضرور ہوا، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کھل کر ڈسکس ہوا، سوشل میڈیا پر ہی آئی ایس پی آر کا رد عمل بھی آیا تھا کہ یہ سازش ہے۔ جی، لیکن کیا ہمیں عدالت سے کہیں بھی ان میں سے کسی بھی چیز پر ایک ریفلیکشن نظر آیا کہ عدالت کو یہ علم ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ نہیں آیا۔ کیا میاں نواز شریف نے اپنی تاعمر نااہلی کے سلسلے میں عدالت سے رجوع کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، باضابطہ نہیں کیا تھا۔
کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور یہ کہا کہ الیکشن سے پہلے ریزالو کرنا ہے، اور پھر میاں صاحب کی جماعت جو ہے وہ اس کے بعد عدالت گئی، کیا یہ ہوا تھا؟ اور اس کے بعد کر کے دکھایا نا، یہ ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے ایکشن سے مسلسل یہ بتا رہے ہیں، جو شکوہ ہے کہ یہ شکوہ درست ہے ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ جو اب جب آپ بات کرتے ہیں یا ہمارے دوست بات کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو توسیع دی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا، یہ نہیں ہونے جا رہا، تو میں ان تمام مثالوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں یقین نہیں کر پاتا۔ اچھا، رؤوف حسن نے کہا کہ قابض لوگ ہر طریقے سے پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو بھی کریں اس سے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ 8 فروری کو بھی انٹرنیٹ معطل کیا گیا اور اب پھر انٹرنیٹ سروسز بند کرنے کی نوید سنا رہی ہے۔ مذاق ہے انٹرنیٹ یعنی پنجاب کی وزارت داخلہ نے وفاق کی وزارت داخلہ کو لکھ کر دے دیا کہ جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں انٹرنیٹ سروسز بند کر دو، موبائل فون سروسز بند کر دی جائیں۔ مطلب ایک ہوتا تھا کہ پہلے نا کارروائی ایسے ڈالی جاتی تھی کہ لیک ہو خبر، پتہ چلے، بعد میں پتہ چلے، جب ہو گیا تب پتہ چلے۔ یہاں تو دیدہ دلیری ایسی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں کر رہے، کیا کر لو گے، اور اطمینان کے ساتھ مریم نواز شریف کی حکومت، میاں شہباز شریف کی حکومت، اس سے پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو کیا، یہ تو کوئی عجیب انتخابات کے دن عجیب و غریب کام ہے۔ اور یہ اطمینان نہیں، اب آپ ان کو دیکھیں نا، مرتضیٰ سولنگی صاحب کو تو میدا سائیں کہتا رہا ہوں اور اب بھی آگے بھی کہوں گا، لیکن جس طرح کا انہوں نے کام کیا مطلب حیران ہوں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے، اب بھی وہ سمینہ پاشا سے بھی بھڑ گئے تھے اور مختلف لوگوں سے بھڑ جاتے ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ تو آپ بلا وجہ لے آئے تو میں نے اس لیے بات کر لی، نہ کریں ان کی بات۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ صنم جاوید اور عالیہ کو دوبارہ سے گرفتار کر کے سرگودا شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے تمام قیدیوں کو برے طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 15 دنوں کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ 1 سال سے یہ بچیاں ریاست کے ظلم کا نشانہ بنتی جا رہی ہیں۔ ہم سمجھتے تھے جنرل ضیاء کے ماشاء اللہ سے برا دور نہیں آ سکتا، لیکن موجودہ صورتحال نے اس دور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، میری پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکلا میں سے رہنماؤں میں سے ایک صاحب ہیں جو عمران خان صاحب سے مل کر آتے ہیں ہر ہفتے، ان میں سے ایک صاحب سے 2 روز پہلے بڑی ڈیٹیلڈ بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا 2 چیزیں سامنے آئی ہیں، مجھے ان دونوں کا جواب بتا دیجئے۔ میں نے کہا عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب پر الزامات لگائے، وہ الزامات لگاتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ ہدایت اب پارٹی کو دے دی ہے کہ جو میں نے جنگل کا بادشاہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، اب آپ سب کو یہ اصطلاح استعمال کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، بلکہ ہر بار کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا عمران خان صاحب نے ایسی اطلاعات، ایسی انفارمیشن دی ہے، ہدایات دی ہیں؟ انہوں نے کہا ناٹ ٹو بی کوٹڈ، بالکل دی ہے، اور بہت سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ نصرت جاوید صاحب نے اپنا انالیسس دیا کہ وہ تینوں شخصیات اس لیے نہیں آئیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ احتجاج اس طرف کرنے کے بجائے اس طرف کرنا ہے، اس طرف جہاں مہمان بیٹھے ہوں گے 3 اعلیٰ شخصیات، اس طرف کرنا ہے۔ یعنی وہ نصرت جاوید صاحب نے یہ کہا اس طرف نہیں کرنا، بلکہ کیا کہ وہ چپ ہو گئے، یعنی انہوں نے بتا دیا کہ جملہ کیا تھا۔ تو میں نے کہا کیا عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ تینوں سروسز چیفز جہاں بیٹھے ہوں گے اس طرف منہ کریں، نعرے اس طرف منہ کر کے لگائیں، تنقید اس طرف منہ کر کے کریں؟ یہ سب ہدایات عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا نو، ناٹ ایٹ آل، نو کوسچن آف اٹ۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا بڑی شدت کے ساتھ آپ نے منع کیا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد جو جملہ لکھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 3 لوگوں کو ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ اچھا، عمران خان جن کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ایک شخصیت کو، عمران خان صاحب صرف ان کی بات کریں گے تو 3 لوگوں کے خلاف عمران خان صاحب احتجاج کیوں کروائیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک۔ تو یہ ان سے ہونے والی، میں نے کہا اس پر میری کوئی اوپینین نہیں ہے، یہ آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں، جو میں سوالات کر رہا ہوں آپ سے، کہنا کہ ناٹ ٹو بی کوٹڈ، تو یہ والا حال تھا نا، مطلب وہ بھی کہتے ہیں ناٹ ٹو بی کوٹڈ۔ تو میں نے کہا ٹھیک۔ تو اس طرح کا ایک سین ہے، اور یہ سین آپ کو اس خط میں بھی نظر آ رہا ہے۔ نیب کے پاس شریف برادران کے توشہ خانہ کیس کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، جبکہ نیب کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے۔ نیب پر ریٹائرڈ جنرل کو لگا دیا گیا، جس سے نیب کی ساکھ مزید متاثر ہوئی ہے۔ رؤوف حسن نے کہا کہ سانحہ بہاول نگر سے بھی ثابت ہوا جس کے پاس طاقت ہے وہی قانون ہے۔ اس سانحے میں پولیس کے ادارے کی کیا حالت ہوئی؟ یہاں قانون طاقتور کے ہاتھ میں، جو طاقتور نہیں
وہ انصاف کا تقاضا نہیں کر سکتا. ہم نے خط میں مزید لاقانونیت اور حالات کا تذکرہ بھی کیا ہے. صحیح. تو یہ پورا جو خط ہے، اس خط کے حوالے سے ایک اور چیز تھی. جب یہ خط نہیں آیا تھا سامنے، یعنی یہ خط لکھا جا رہا ہے، تو ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک سوال کریں گے. اچھا. کہ کیا آپ توسیع لینے جا رہے ہیں؟ خبر یہ آئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ذرائع کے مطابق ایسا خط تیار کیا جا رہا ہے اور یہ قاضی صاحب کو بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے اس خط میں، ابھی تک تو جو پڑھا ہے اس میں نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 5ویں پوائنٹ میں ہم نے چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ چیف کمشنر راولپنڈی کو آپ کی عدالت میں پیش کیا جائے. اس کو چھپا کر من مرضی کے بیان دلوائے جا رہے ہیں. اس طرح نمبر 6 پر کہا گیا ہے کہ ہماری درجنوں پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جو چیف کمشنر راولپنڈی والا لیاقت چٹھا والا بیان ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنے خط میں، یہ تو زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ چٹھا صاحب کا جو انیشیلی الزام تھا وہ تھا ہی چیف جسٹس پہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ قاضی فائز صاحب کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان پٹیشنز کو فکس نہیں کیا جا رہا ہے. آئین پاکستان میں کیسز کی سنوائی نہ کرنا انصاف کی فراہمی کو روکنا ہے. ہمارے مطابق چیف جسٹس اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ 7ویں پوائنٹ میں ہماری ریزرو سیٹس چھین کر باقی جماعتوں کو بانٹی گئی ہیں. کبھی ہماری ری کاؤنٹنگ میں ہماری سیٹس چھین لی جاتی ہیں. صرف فسطائیت اور فرد واحد کی تسکین کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. آخری پیراگراف میں چیف جسٹس کو یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنے ریفرنس میں عدالت میں کھڑے آئین پاکستان کی کتاب انہوں نے پکڑی تھی. چیف جسٹس نے اس وقت کہا تھا کہ میں آئین پاکستان کو مانتا اور عمل کرتا ہوں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں. ہمارا تقاضا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی گدی چھوڑ دینی چاہیے. وہ یا تو آئین پاکستان کو صحیح طریقے سے عمل درآمد کروائیں یا پھر چوروں لٹیروں کو تحفظ فراہم نہ کریں اور کرسی سے اتر جائیں. دیکھیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو میں نے ابتدا کہاں سے کی تھی کہ خط چیف جسٹس کو نہ لکھیں. بالکل. یہ پریس کانفرنس کریں، سوشل میڈیا پہ بتائیں اور بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ مطالبہ کر دیں. چیف جسٹس کی عدالت میں، کیونکہ ہیں تو وہ ابھی بھی چیف جسٹس، تو ان کی عدالت میں باقاعدہ درخواست کے ساتھ جائیں. سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں اور درخواست دائر کرتے ہوئے آپ درخواست میں یہ مطالبہ کر دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہ سنیں. اچھا. یا اگر ان کے سامنے فکس ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ سنیں. ان پہ اعتراض اٹھا دیں اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں. اس خط سے کیا ہوگا؟ اس خط سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے ابھی اس خط پہ پریس کانفرنس بھی کر دی، سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیا. یہی کام کرنا تھا، یہ کام ٹھیک ہے. نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا جو ہے نا وہ بڑا ایک عجیب سوال ہے. نقصان تو ہو چکا ہے. اچھا، اس اکونومسٹ والے آرٹیکل کی طرح تو نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور اس خط کو تو اور زیادہ جو ہے وہ دبا دیا جائے گا. سوشل میڈیا پر بھی کم سے کم ڈسکشن ہوگا اس پر. تو اس کو تو اٹھایا جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور آپ جو ہے وہ یہ پچ کریں لوگوں کے سامنے. عدالت والے معاملے میں آپ نے بھیج دیا، اب جو بھیج دیا اس کو لوگوں کے سامنے مسلسل رکھیں. باقی عدالت کو خط بھیج کر آپ نے درخواست تو دی نہیں ہے، آپ نے ایک چیز لکھ کر دے دی ہے. اس پر ہو سکتا ہے ریئیکشن آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے. دیٹس اٹ. تو آپ عدالت میں جائیں پریکٹیکل سٹیپ پر اور سوشل میڈیا پر آئیں اس طرح کے سٹیپس پر. یہ خط عمران خان نے کیسے لکھا ہوگا؟ ڈکٹیٹ کروایا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس کے نکات بتا دیے ہوں گے اور باہر لکھا گیا ہوگا. ناظرین، یہ طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.